بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کی عمران ریاض خان کے لیے، جو آپ کی آواز ہے اس کے لیے آواز اٹھائیے۔ اسد علی تور کے لیے، جو آپ کی آواز ہے اپنے پرنسپلز پر کھڑا ہوا ہے، بھوک ہڑتال پر ہے، اسد علی تور کے لیے آواز اٹھائیے۔ اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے اور ان لوگوں کی آواز بنیے۔ دوسرا، آپ سے درخواست اپنے لیے بھی، الگ نیوز کے لیے بھی سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے۔ یہ آپ کی ہمیں سپورٹ ہے، یہ سپورٹ ہمیں لازمی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سپورٹ کے لیے بھی۔ اب اس ویڈیو کے موضوع کی بات دیکھیے، ہم مسلسل بات کر رہے ہیں پالیٹکس کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ آ گئیں، مراد علی شاہ صاحب آ گئے، علی امین گنڈاپور صاحب کل آ جائیں گے، بلوچستان کی بھی حکومت بن ہی جائے گی، مرکز کی جو حکومت ہے، وزیر اعظم اتوار کے روز ان کا بھی انتخاب ہو جائے گا، اور یہ معاملات پھر آگے بڑھیں گے، شور مچے گا، اور یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا، کیونکہ جو لڑائیاں ہیں الیکشن ٹرائیبیونل میں، یہ لڑائیاں لمبی چلنی ہیں۔ اس معاملے میں گزشتہ کچھ عرصے میں ایک بہت بڑا کیس تھا، جو یوں سمجھ لیجئے کہ دب گیا ہے۔ میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو تگڑا آدمی ہے نا، اس کے گریبان پہ ہاتھ پڑے اور اسے ہم اپنے کیے کا نتیجہ بھگتتے ہوئے دیکھیں، یہ ممکن ہونا چاہیے اس ملک میں۔ یعنی اس ملک میں ایک جج کو، جرنیل کو، تگڑے بڑے جرنلسٹ کو، اس کے علاوہ بڑے سیاستدان کو ہم نتیجہ بھگتتے ہوئے دیکھیں۔ کئی دفعہ یہ لوگ بیہائنڈ دا بارز چلے بھی جائیں تو کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم کچھ ہوتے ہوئے دیکھیں، انہیں نتیجہ بھگتتے ہوئے دیکھیں۔ یہ اگر ہوگا تو پھر تو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی کوئی بات کی جا سکتی ہے، وگرنہ عام آدمی اندر پڑا ہوا سڑتا رہتا ہے، یہ کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو مظاہر نقوی صاحب کا کیس، جس کے بارے میں بتاتا تھا کہ ان کے فیملی سورسز مجھے کہتے تھے، میں آپ کو رپورٹ کرتا تھا کہ نقوی صاحب آخری وقت تک لڑیں گے، نقوی صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی، موقف رپورٹ کرنے کی بات تھی، میں کر رہا تھا، اور ساتھ میں یہ آپ سے بار بار کہتا تھا کہ تگڑا آدمی غلط ہے تو اس کو پھر نتیجہ بھگتنا چاہیے۔ اب پہلے ایک ڈیٹیلڈ کیس ہے ہمارے سامنے، ہوتا ہے نا کہ کیس ہے، ہم اس کیس کی کچھ بیسک رپورٹنگ جو ہے وہ سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیچھے کئی کردار ہیں، اس کیس کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ابھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اہم ترین تگڑی شخصیت کا کیس سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں جو نجی بینک کا مینیجر ہے، اس نے جسٹس ریٹائرڈ نقوی صاحب کو 5 کروڑ روپے کی ادائیگی کے بینک ڈرافٹ کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ اب اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ یہ ایکسپریس نیوز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہو رہی ہے کہ جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہوا، قاضی فائز حسن نے صدارت کی، بینک کے مینیجر نے ڈرافٹ پیش کر دیا، ریکارڈ پیش کر دیا۔ اب کاؤنسل کی کارروائی میں گواہ چودھری شہباز، ان کو پیش کیا گیا۔ کاؤنسل کے اراکین نے گواہ سے سوال کیا کہ آپ کی مرحوم اہلیہ بسمہ وارثی کا کیا کوئی کیس مظاہر نقوی کی عدالت میں کبھی زیر سماعت رہا؟ چودھری شہباز نے کہا کہ بطور جج لاہور ہائی کورٹ مظاہر نقوی کی عدالت میں میری اہلیہ کا چیک ڈس اونر کا کیس چلتا رہا۔ یہ وہ معاملہ ہے جہاں سے سینٹ جونز پارک لاہور میں مبینہ طور پر مظاہر نقوی صاحب نے ان کی زمین پر نظریں گاڑ لیں، اور یہ زمین مظاہر نقوی صاحب نے اپنے جج کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ہتھیا لی۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ جج صاحب کے فرنٹ مین راجہ صفدر، مظاہر نقوی صاحب کے فرنٹ مین راجہ صفدر جو ہیں وہ ان کی طرف سے پیمنٹس وغیرہ کر رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی، ان کا جج صاحب کے بیٹوں سے معاملہ ہے، لینا دینا ہے، ریزیڈینشل پلاٹس کا بھی، کمرشل پلاٹس کا بھی۔ اب یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی والا جو زاہد رفیق ہے مالک، اس نے اپنا بیان آن اوتھ ریکارڈ کرایا اور کہا کہ میری 8 کمپنیز ہیں، گزشتہ 40 برس سے میں تعمیرات کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور لینڈ پرووائڈر ہے راجہ صفدر۔ یہ راجہ صفدر جو ہے مبینہ طور پر نقوی صاحب کا فرنٹ مین ہے۔ اس کے ذریعے مظاہر نقوی سے ملاقات ہوئی، اور پھر کاؤنسل نے ادائیگی سے متعلق سوال کیا تو زاہد توفیق نے یہ بتایا کہ ہم نے ادائیگی راجہ صفدر کو کی، جو فرنٹ مین ہے مبینہ طور پر۔ مظاہر نقوی سے ملاقاتوں کے سوال پر زاہد توفیق نے کہا کہ 2 بار مظاہر نقوی کے گھر جا کر ملاقات ہوئی، مظاہر نقوی کے دونوں بیٹوں کو جانتا ہوں، ہماری کمپنی ماہانہ 1.5 لاکھ روپے مظاہر نقوی کے بیٹوں کی لا فرم کو ادا کرتی ہے،
مظاہر نقوی کی صاحبزادی کو لندن میں ایمرجنسی میں، اچھا یہ وہی صاحبزادی ہیں ان کی جنہوں نے لندن میں سوشل میڈیا پر ان کا جو کیس ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں لڑا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تب تک مظاہر نقوی صاحب استعفیٰ دے کر جا چکے تھے. یعنی آخری بال تک لڑنے کا، آخری لمحے تک لڑنے کا جو دعویٰ تھا، اس دعوے کو مظاہر نقوی صاحب نے ایسے سائڈ پہ کر دیا تھا. اب یہ کہانی جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مظاہر نقوی صاحب کے بیٹوں کو اس کیپٹل اسمارٹ سٹی کے مالک نے 2 جگہ پلاٹ دیے. ایک جگہ پلاٹ کمرشل تھے، ایک جگہ پلاٹ ریزیڈنشل تھے، اور یہ دونوں پلاٹ جو ہیں مظاہر نقوی صاحب کے بیٹوں کو مل گئے. ان کی بیٹی کو لندن میں پیسے چاہیے تھے 5,000 پاؤنڈز، وہ مل گئے، وہ رقم واپس نہیں کی گئی. 54 لاکھ روپے مالیت تھی. 2019 میں 500 مربع گز کے 2 پلاٹس دیے گئے اور 10% رقم ادا ہوئی. مظاہر نقوی صاحب کے بیٹوں کو دونوں پلاٹس ٹرانسفر ہو چکے. جو کمرشل پلاٹ دیے گئے، فی پلاٹ 80 لاکھ روپے اس کی قیمت تھی، 1 کروڑ 60 لاکھ روپے یہ مالیت بنتی ہے. یہ تمام چیزیں زاہد رفیق نے بتا دی. اب یہ جو زاہد توفیق ہے، میں اس کو بار بار زاہد رفیق کہہ رہا ہوں، زاہد توفیق جو ہے یہ کہتا ہے کہ میرا تو کاروبار ہے، دوست ہیں بہت بڑی تعداد میں، کوئی کہتا ہے یار اس کو اتنے پیسے دے دے، میں دے دیتا ہوں، پھر وہ دوست بعد میں لے کے دے دیتا ہے، کئی بار مل جاتے ہیں، کئی بار نہیں ملتے. ہم تو دوستوں کے ساتھ کام کرنے والے آدمی ہیں، میرا لٹیگیشن کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میرا کوئی قانون میں لین دین کا معاملہ، کوئی کسی پہ دعویٰ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ زاہد توفیق ہے. اب اس معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چیز دیکھیے کہ 2 زمینیں ہیں لاہور میں، ایک گلبرگ کے علاقے میں، ایک سینٹ جونز کے علاقے میں. مظاہر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو سینٹ جونز کے علاقے میں کینٹ میں زمین ہے یہ خریدی، اور یہ خریدی گئی ان کی جانب سے جج صاحب والا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے. یہ زمین خریدی گئی تقریباً 13 کروڑ میں. اس میں بینک ڈرافٹ کے ذریعے جو قیمت ادا کی گئی وہ 10 کروڑ تھی، باقی رقم ویسے ادا کی گئی اور یہ خرید لی گئی. 26-27 کروڑ اس موقع پر مارکیٹ پہ ویلیو تھی اس کی جب یہ خریدی گئی، 26-27 کروڑ، اور 13 کروڑ میں جج صاحب نے خرید لی. تو جج صاحب دوسرا جو زمین خریدی گئی، یہ وردہ نقوی صاحبہ کا نام اس میں آتا ہے مبینہ طور پر. یہ بتایا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی اہلیہ ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جو اب چیئرمین پی سی بھی جا رہے ہیں. یہ زمین جب خریدی گئی تو 7 کروڑ کی خریدی گئی، اور ایک ہی برس میں اپریل میں یہ خریدی گئی، اور پھر 5-6-7 مہینے کے فرق سے جب یہ بیچی گئی تو یہ زمین بیچی گئی تقریباً 13 کروڑ میں. تو یہاں بھی کچھ 100% کا فائدہ ہوا. پھر جو سینٹ جونز کی زمین ہے اس میں بھی نقوی صاحب کو کچھ 100% کا فائدہ ہوا. تو نقوی صاحب کو بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے فائدہ ہو رہا ہے، اور نقوی صاحب ہمیں نظر آتے ہیں جج کی سیٹ پر، سپریم کورٹ پہنچ گئے. نقوی صاحب کے معاملے میں یہ تمام چیزیں ایک وکیل میاں داؤد لے کر آئے. یہ وہی وکیل ہیں جو عمران خان پر جس بندے نے حملہ کیا تھا اس بندے کے بھی وکیل ہیں. میاں داؤد صاحب جو ہیں یہ بطور جرنلسٹ کام کر رہے تھے پہلے محسن نقوی صاحب کے چینل میں، اور میاں داؤد صاحب کے پاس بہت کچھ انسائیڈ انفارمیشن تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انہیں اپنے جرنلسٹک کنیکشنز کی وجہ سے جو پرانے تھے ان کی وجہ سے بھی ملی، کچھ دیگر حوالوں سے بھی ملی، اور میاں داؤد صاحب نے یہ کام کیا کہتے ہیں آسان اردو میں کھڑکا دیا، اور یہ کام ہو گیا. مظاہر نقوی صاحب اب لگ رہا ہے کہ گوڈے گوڈے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بظاہر نظر آ رہا ہے. یہ اپنا کیس لڑیں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، چل جائے گا. لیکن مظاہر نقوی صاحب کے اس معاملے میں اب تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہہ رہی کہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. مظاہر نقوی صاحب یہاں کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے، معاملہ جائے گا الوی صاحب کے پاس، صدر پاکستان کے پاس، یا تب تک اگر نئے صدر آ چکے ہوں گے تو صدر پاکستان آصف علی زرداری کے پاس. وہاں سے پھر ان کے جو یہ فٹ نہیں ہے اس عہدے کے لیے، یہ والا فیصلہ آ جائے گا. ایک کام اور ہوگا، جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق ایک کام اور ہوگا کہ کسی کرپشن کی تحقیقات کرنے والے ادارے کو سونپ دیا جائے گا یہ معاملہ، کہ اب اس معاملے کو آگے آپ دیکھیے اور مظاہر نقوی صاحب کے خلاف تمام کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کیجیے، جس کے نتیجے میں مظاہر نقوی صاحب کو آگے جا کر سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال جو بھی ہے سامنے آنا چاہیے. اب کی بار ہم چیزوں کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک جج جو ہے وہ ہمیں ایک جانب کھڑا ہوا نظر آئے.
اس سے پہلے ہم نے ان چیزوں کو انتہائی سلو پیس پر دیکھا تھا، انتہائی سلو پیس پر، کیونکہ تب وہ اس جانب نہیں تھے۔ جو بھی ہو شفاف ہو، جنگ کاروبار محبت میں جو ہو جائز ہو، یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ جو ہے جائز ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔